آج کا ہمارا موضوع ہے کہ انسان کا بگڑنا کب سے شروع ہو جاتا ہے اور کب بگڑ جاتا ہے۔ تو آج اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہے کہ ہم اللہ، اس کے قرآن اور اس کے رسول کے فرمان کے ساتھ بات کو شروع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ اگر توجہ سے ہم اس بات پر غور و فکر کریں گے تو ہم شاید راہ راست پر آ جائیں کہ انسان جب بگڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کائنات میں بھیجے اور ان نے اللہ کے طرف انسان کو بلایا، اتنے قدر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے کمر سے کھینچ رہا ہوں کہ آگے کھٹا ہے، آگے آ گئے مت جانا، لیکن زوری چھڑا کے وہاں چھلانگ لگاتے ہیں۔ تو انبیاء کرام انسان کو بچانے کے لیے آئے۔ یہ اللہ کی محبت تھی کہ اپنے محبوب ترین بندے بھیجے، اور اللہ کے ان محبوب بندوں کو لوگوں نے طرح طرح کی تکلیفیں دی، اتنے قدر کے بے حد نبی قتل کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقتلون نبیین بغیر الحق، بغیر جواز کے میرے محبوب بندوں کو، نبیوں کو ان لوگوں نے شہید کر دیا، کیونکہ جب انسان ظلم سے بڑھ جاتا ہے، اور یہ ظلم کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 14واں سپارہ سورۃ نحل آیت نمبر 36 میں کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ میں نے ہر امت میں سے کوئی امت نہیں چھوڑی، کیونکہ یہ اللہ کی محبت ہے کہ کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑا جہاں اللہ کا پیغام نہیں پہنچا۔ آج تو میڈیا کا دور ہے، ہر بندے پر یہ پیغام جا رہا ہے، چاہے کس بھی خطے میں رہنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ایسی کوئی قوم نہیں چھوڑی جس پر میں نے اپنا پیغام نہیں بھیجا۔ تو نبیوں نے آ کر اپنے قوم سے کہا، اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ، میں نے اپنے رسول ہر ایک قوم میں بھیجا کہ ان کو اٹھانے کے لیے، اس کو جگانے کے لیے، کیونکہ جب بندے کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے، ظلم میں محو ہو جاتا ہے، بے حیائی پر محو ہو جاتا ہے، زمین پر ظلم کو پھیلاتا ہے، اور ہر طرف ظلم اور ستم کی بازار گرم ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کو بھی یہی کہہ دیا کہ جا کائنات والوں کو پیغام دے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے کائنات کے لوگوں، کسی بھی خطے میں رہنے والے لوگوں، میں ساروں کے طرف میں ایک نبی بن کے آ گیا ہوں، میں پیغام لے کر اللہ کا تم پوری کائنات کے طرف آ گئے، اللہ کا میسیج لے کر آیا ہوں۔ غور سے سنو اے کائنات کے انسانوں، چاہے تم کس بھی خطے کے ہو، کس بھی قوم کے ہو، کس کی قبیلے سے ہو، ان سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ پوری کائنات کے لیے جا۔ تو اللہ کے محبوب نے کائنات کو پیغام دیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ اس کی ہے بادشاہی زمین پر بھی، آسمانوں پر بھی، آسمان والے بھی اس کے فرمانبردار بنے ہوئے ہیں، تو زمین پر تم بھی بن جاؤ، لا الہ الا ہوا، کیونکہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ہستی نہیں، کوئی طاغوت نہیں ہے، کیونکہ طاغوت کی بات آ رہی ہے، طاغوت کی کہ نبیوں نے اپنی قوم سے طاغوت سے نکالا۔ ظلم اور انسان کا بگڑنا یہاں سے شروع ہوتا ہے، جب طاغوت اپنی جگہ بناتا ہے۔ طاغوت تغیانی یعنی پانی زور سے
کنارے سے باہر نکل جاتا ہے تو جب بندہ کے زور آتا ہے، طاقت والا، قوت والا بن جاتا ہے، سرکش بن جاتا ہے، تو زمین پر ظلم پھیلاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس تب پہنچا جب اس نے ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کو، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جا، اس نے سرکش بن گیا ہے زمین پر، اس نے ظلم کی بازار کو گرم کر دیا، اس کو جا کر سمجھا جا۔ پھر دوسری آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو کہا، اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش بن گیا، اس کو سرکشی سے روکو۔ تو نبی اس بات پر آئے کہ دنیا میں جو سرکشی ہے، کیونکہ جب بندہ سرکش طاقت والا بن جاتا ہے تو لوگ ان کے غلام بن جاتے ہیں، جو لوگ غلام بن جاتے ہیں وہ زمین پر ظلم پالاتا ہے، کیونکہ ان کا وہ سرکش بیٹھا ہے جو ان کو چھڑاتا ہے۔ وہ کچھ بھی کریں، کتنا بھی ظلم کریں، مظلوموں پر کتنا بھی کریں، بے حیائی کریں، وہ زمین پر اتنا فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، چو طرف خون ریزی، بے حیائی، ہر چیز سر عام ہو جاتا ہے، نشہ سر عام ہو جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بے حیائی سر عام ہو جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ سرکش کے بندے بیٹھے ہوئے ان جگہ پر، ان کو کوئی اگر کوئی پوچھتا ہے، ان کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے تو مارا جاتا ہے۔ تو یہ انسان تب بگڑتا ہے جب طاغوت کے پیچھے جاتا ہے، طاغوت کا غلام بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سختی سے ان چیز سے روکتا ہے، تو ان طاغوت سے نکلو، کیونکہ نبی نے یہی کہا، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے ہٹ جاؤ اور اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ جب تک تم اللہ کے غلام نہیں بنو گے اور سرکشوں کے غلام ہوگے تو سرزمین پر ظلم اور ستم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، جس نے اللہ کے قانون کو تھام لیا اور طاغوت کا جس نے انکار کیا، وَمَن يَكْفُرْ طاغوت، کفر کیا طاغوت سے، طاغوت کا انکار کیا، ان سے ہٹ گیا، اس نے اس رسی کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والی ہے ہی نہیں۔ تو طاغوت تغا سے، اس طاغوت سے نکلنا ہے۔ جب تک ہم طاغوت سے نہیں نکلیں گے امن نہیں آئے گا۔ انسان کا بگاڑ یہاں طاغوت سے شروع ہوتا ہے، طاغوت کے غلامی سے شروع ہوتا ہے۔ طاغوت دنیا میں بے حیائی پھیلاتا ہے، اللہ دنیا میں امن پھیلاتا ہے۔ اللہ کے مد مقابل طاغوت ہے، کیونکہ طاغوت نہیں چاہتا ہے کہ سرزمین پر امن ہو، جو طرف ظلم کی بازار ہوتی ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ سرزمین پر امن ہو۔ تو جب ہم طاغوت کے غلامی سے نکلیں گے، اللہ کی غلامی میں آ جائیں گے، تو ہم سنور جائیں گے اور سرزمین پر عدل و انصاف آ جائے گا۔